بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم علم اصول کے مختلف موضوعات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو آج کے ہماری گفتگو کا عنوان ہے صحیح و اعم۔ صحیح اور اعم کا مطلب یہ ہے کہ علماء اصول میں یہ بحث بہت حد تک موجود ہے کہ اسماء عبادات اور اسماء معاملات، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور معاملات وغیرہ، بیع ہے، یہ سارے کے سارے کیا یہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا یہ اعم کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ اس کے بارے میں علماء میں اختلاف نظر موجود ہے، ان الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا اعم کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ بس اس بحث کو سمجھنے سے پہلے خود صحت لغت میں کسے کہا جاتا ہے اور اصطلاح میں صحت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم لغت میں صحت کا معنی اگر ہم جاننا چاہیں تو لغت میں صحیح کس کے مقابل میں آتا ہے؟ صحت لغت عربی لغت میں بعض اوقات مرض کے مقابل میں آتی ہے، یعنی ایک آدمی جو ہے مریض ہے، اس مریض کے مقابل میں ایک آدمی جو تندرست ہے، اس تندرست کو ہم کیا کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے، یہ مریض ہے اور یہ سقیم ہے، مثلا اور سقیم ہے، سقم کا مطلب وہی مریض ہے۔ بس بیماری کے مقابل میں صحیح کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم معاملات وغیرہ میں صحیح جو ہے کبھی صحت جو ہے کبھی عیب کے مقابل میں آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، وہ معیب یعنی عیب دار ہے۔ بس لغت میں صحت کا مطلب کیا ہوا؟ صحت کا مطلب یہ ہوا کبھی جو ہے صحت مرض کے مقابل میں اور کبھی صحت عیب کے مقابل میں استعمال جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن لغت کے جو معنی سے ان کا جاننا اتنا زیادہ اہم نہیں ہے۔ ہم ایسا اصولی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اصول اور فقہ میں صحیح سے کیا مراد ہے ان کو جانیں، تاکہ ان کے جاننے کے ذریعے ہم حکم شرعی کا استنباط کر سکیں۔ تو فرماتے ہیں فقہی اصطلاح میں صحت سے مراد مأتی بہ مطابق ہو مأمور بہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اعمال کو ہم انجام دیتے ہیں، اس انجام دیے جانے والے اس عمل کو کہا جاتا ہے مأتی بہ۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، وہ جب میں نے نماز پڑھی تو اس عمل کو کہا جاتا ہے مأتی بہ، یعنی اس نے اس کو انجام دیا، اور اس کے مقابل میں آتا ہے مأمور بہ۔ مأمور بہ کا مطلب وہ چیز یا وہ موضوع جس پر شارع نے حکم کیا ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ اب جو کچھ میں انجام دے چکا ہوں اور جس کے بارے میں شارع نے امر کیا تھا، اگر ان دونوں میں مطابقت ہو، اگر مطابقت موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شارع نے ہمیں کہا کہ نماز پڑھے، جیسے شارع نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا ویسے اگر ہم نماز پڑھے تو اس کو کہتے ہیں یہاں پر مأتی بھی مطابق ہے کس کے ساتھ؟ مأمور بہ کے ساتھ۔ مثلا شارع نے کہا کہ نماز میں 11 اجزاء پر مشتمل نماز کا ہونا ضروری ہے، ان 11 میں سے 5 ارکان نماز ہے، باقی جو ہے 6 جو ہے وہ اجزاء نماز ہے، اور نماز سے پہلے بھی بہت سارے شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سارے کے سارے جو شارع نے احکام بیان کیے تھے، یہ جتنے بھی شرائط اور جتنے بھی شارع نے اجزاء جو اس کے بیان کیے تھے، اگر میری نماز میں وہ ساری چیزیں موجود ہوں اور میں جو کچھ انجام دے رہا ہوں سیم وہی ہو جو شارع نے مجھے کہا تھا، اس کو ہم کہیں گے یہ عمل صحیح ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، شارع نے ایک ایسے نماز کا حکم دیا تھا کہ اس نماز میں مثلا 11 اجزاء پر مشتمل ہونا اس نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن میں جو نماز انجام دے رہا ہوں کہ اس نماز میں وہ اجزاء موجود نہیں ہے، یا بعض کو میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے یا بعض کو میں نے اپنی طرف سے ریموو کیا ہے، میری مرضی کو میں نے اس نماز میں کیا کیا ہے؟ شامل کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس نماز کو نماز صحیح ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ یہاں پر مأتی بھی مطابق مأمور بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، نماز میں جیسے شارع نے کہا ہے ویسے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟
تو وہ اس لیے کہ جتنے بھی جو الفاظ عبادات ہے، بلکہ کہتے ہیں بلکہ خود عبادات جتنے بھی ہے یہ سارے توقیفی ہے، جیسے رسول نے فرمایا ہے ویسے انجام دینا چاہیے، ہم اپنی مرضی کو اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ جب آپ اعلان کر چکے ہیں تو حلال جو محمد ہے وہ حلال الی یوم القیامہ، اور جو حرام محمد ہے وہ حرام الی یوم القیامہ۔ اور جو نماز رسول نے پڑھی ہے وہی نماز مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ نماز پڑھے، نہ کوئی ہم اپنی مرضی سے اس میں سے کسی چیز کو ہم وہاں سے نکال سکتے ہیں، نہ اجزاء یا ارکان نماز میں سے کسی چیز کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں فقیہ صحت سے مراد ماتی بہ، مطابق ہو معمور بہ کے ساتھ۔ یہ ہو گئی جی صحت کی ایک تعریف۔ ایک اور تعریف بھی موجود ہے، صحیح وہ ہے جس کے انجام دینے کے بعد دوبارہ اعادتاً اور قضاءً انجام دینے کی ضرورت نہ ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں صحیح کا مطلب یہ ہے، عبادات میں صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جن عبادات کو ہم انجام دیتے ہیں کہ ایک دفعہ انجام دینے کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنے کی اگر ضرورت پیش نہ آئے اس کو ہم صحیح کہیں گے۔ اعادہ اور قضاء کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت کے اندر ہم عبادت کے دوبارہ انجام دینے کا اگر حکم دے دیں تو اس کو کہتے ہیں اعادہ، ریپیٹ۔ لیکن وقت کے گزرنے کے بعد کسی عمل کو دوبارہ انجام دینے کے لیے حکم اگر کرے تو اس کو شریعت میں کہتے ہیں قضا کہتے ہیں۔ ایک مثال آپ کے لیے دے دیتا ہوں، مثلا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پانی موجود نہیں ہے۔ جب پانی موجود نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ کیا پانی موجود نہ ہو تو کیا میں تیمم کر کے نماز پڑھوں یا نہیں، بلکہ مجھے انتظار کرنا چاہیے کہ آخر وقت تک، اور جب آخر وقت میں اگر مجھے پانی نہ ملے تو پھر میں جا کے تیمم کر سکتا ہوں۔ فقہا میں اختلاف، بعض علماء فرماتے ہیں وقت کی اتنی فضیلت اور اہمیت موجود ہے کہ جیسے نماز کا ٹائم ہو بس ویسے آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ پانی ہو تو پانی سے آپ وضو کریں، اور پانی اگر نہ ہو تو آپ کیا کریں؟ تیمم کر کے نماز پڑھیں، فرض کریں اس کا یہ نظریہ بن گیا۔ اب ایک آدمی ایسا ہے کہ جو تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے، تیمم کر کے اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے 1-2 گھنٹے کے بعد دوبارہ پانی اس کو مل جاتا ہے، تو یہاں پر کیا کرے؟ کیا جو نماز میں نے پہلے پڑھی تھی تیمم کے ساتھ کیا وہ نماز کافی ہے یا نہیں ہے، بلکہ اس نماز کو جو پہلے ہم نے پڑھی ہے اس نماز کے لیے دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ دوبارہ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ دوبارہ ہم تیمم کر کے جو نماز پڑھی تھی اس کو ہم وضو کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ پس جو علماء فرماتے ہیں کہ وقت کے اندر اگر پانی میسر آ جائے، اسی طرح باقی جو شرائط ہے اگر ان میں سے کوئی شرط جو ہے پہلے فاقد تھی، بعد میں اگر وہ شرط جو ہے وہ دوبارہ اگر حاصل ہو جائے تو اگر ہم اعادہ کرنے کا حکم دے دیں تو فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے پہلی جو عبادت ہے وہ تام اور صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر تام اور صحیح وہ عبادت انجام پا چکی ہوتی تو دوبارہ سے اس کو انجام دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح سے قضا میں بھی ہے۔ قضا کا مطلب کیا ہے؟ ان وقت گزر گیا، وہ عمل جیسے بھی تھا ہم نے اپنے حساب سے انجام دے دیا ہے، یا کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی نیند کی وجہ سے، یا باقی شرائط کے موجود نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وقت ختم ہو گیا۔ وقت ختم ہونے کے بعد پھر ایک انسان میں استطاعت آ جاتی ہے، مثال کے طور پر پانی اس کو مل جاتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ جو نماز ہم پڑھ چکے ہیں وہی نماز کافی ہے یا نہیں، بلکہ جو شرائط جو ہم سے رہ گئی تھی ان شرائط کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں قضاءً دوبارہ سے انجام دینا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عبادت ہم انجام دے چکے ہیں وہ عبادت درست نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں نہیں ایک ایسی نماز ہم نے پڑھی ہے جسے انجام دینے کی اصلاً ضرورت ہی نہیں تھی، اگر ضرورت نہیں تھی تو وہی نماز کافی ہے، اور اسی صحیح نماز کو ہم کیا کہیں گے جی؟ اس نماز کو ہم کہیں گے نماز صحیح۔ بس اس صحیح کے مقابل میں کون سا عمل آتا ہے؟ اس صحیح کے مقابل میں جو عمل آتا ہے اس عمل کو اس کو فاسد کہا جاتا ہے، عمل فاسد کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہو گئی جی کس کے بارے میں؟ عبادات کے بارے میں۔ اب معاملات میں صحیح سے کیا مراد ہے؟ شریعت کی نگاہ میں معاملہ صحیح کس معاملے کو کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں معاملات میں صحت سے مراد وہ معاملہ ہے جس پر اثر مطلوب مترتب ہو۔ مثلا کیا اثر مطلوب؟ جیسے ملکیت کا مترتب ہونا بیع پر، اور زوجیت کا مترتب ہونا کس پر؟ نکاح پر۔ مثلا اگر کوئی معاملہ کرتا ہے
تو معاملہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ معاملہ کرنے کے بعد کوئی چیز جو ہے بیعتو و اشتریتو وہ اس لیے کہتا ہے کوئی چیز دیتا ہے اور کوئی چیز خرید لیتا ہے. پیسے دے کے مثلا کوئی قلم اور کاپی خریدنا چاہتا ہے، پیسے دے کے کوئی کتاب خریدنا چاہتا ہے. بس یہ پیسے دینے کے بعد اور کتاب کو خریدنے کے بعد اگر میں جو مشتری ہے، خریدنے والا ہے، اور دوسرا جو بیچنے والا جو بائی ہے، اگر بائی اس پیسے کا اگر مالک بن جائے، اس کی ملکیت اس پر مستقر ہو جائے، اور کتاب کا اگر میں مالک بن جاؤں، مجھے اس میں استعمال کرنے کی شرعی اجازت اگر مجھے مل جائے، تو اس معاملے کو ہم کہیں گے معاملہ صحیح. اسی طرح سے زوجیت ہے، مثلا کوئی نکاح پڑھتا ہے، انکاحتو وغیرہ پڑھتا ہے، قبلتو وغیرہ کہنے کے بعد اگر جو زوجیت ہے، اگر زوجیت ثابت ہو جائے، میاں بیوی میں جو شرعی جو رشتہ ہے وہ رشتہ اگر وجود میں آ جائے، تو اس معاملے کو ہم کہیں گے معاملہ صحیح. نکاح کو کہیں گے نکاح صحیح ہے. لیکن فرض کریں بیتو اشتریتو تو کہہ دیا تھا، لیکن اس مال کا میں مالک نہیں تھا، یا جس پیسے کو میں نے بائی کا حوالہ کیا تھا اس پیسے کے میں مالک نہیں تھا، یا مجھے کسی نے فورس کر کے جبری کر کے کسی چیز کو خریدنے پر اگر مجھے مجبور کرے، پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ اس کو یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا. یا کسی کو شادی کرنا کوئی خاتون نہیں چاہتی، اس کو جبر چلا کے اگر عمدن اس کو زور اور طاقت کے بل بوتے پر کسی کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور اگر کریں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ زوجیت جو ہے صحیح طرح سے متحقق نہیں ہوئی، اس کی رضایت ضروری ہے. بس کیا مطلب ہوا؟ معاملات میں معاملہ صحیح سے مراد وہ معاملہ مقصود ہے جس پر وہ اثر مطلوب مترتب ہو، جس کے لیے ہم نے یہ معاملہ کیا ہے. اگر اس پر وہ اثر مطلوب مترتب ہو تو اس کو ہم کہیں گے معاملہ صحیح. اگر وہ اثر مترتب نہ ہو تو اس معاملے کو ہم کہیں گے معاملہ فاسد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.